قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑائی۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل کریں پری آپ کو مل جائے گی جو کہ آپ کے سارے کام کرے گی۔ تو آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی پناہ مانگو کس چیز سے کہ شیطان جنات تمہارے ساتھ شرارتیں کریں اور تمہارے پاس حاضر ہوں۔ اچھا، اب دیکھیں گے کہ جو ہمارے ہاں کنسیپٹ پایا جاتا ہے پری کو حاضر کرنا، کوئی موکل کو حاضر کر رہا ہے، کوئی بزرگوں کو حاضر۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج حاضر کر رہا ہے، کوئی دیو کو حاضر کر رہا ہے، جو ہمارے معاشرے میں سننے میں باتیں آتی ہیں۔ قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اصل میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جن میں بعض معاملات ایسے ہیں جن کی حقیقت نہیں ہوتی اور ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب بھی انسان کو کوئی مشکل آئی تو وہ اس رستے پہ بھاگا جس رستے سے اس کی مشکل حل ہو جائے۔ اب جب انسان، کیونکہ زندگی جو ہے وہ یہ مشکلات کا نام ہے، مشکلات سے گزرنے کا نام ہے، آزمائشوں کا نام ہے، تو اس میں سے جب انسان گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ریلیکس رہوں، مجھے کوئی مشکل نہ آئے۔ تو جب اس کو اس طرح کی شارٹ کٹ آفرز ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ لے لوں، اور وہ اس طرح کے عمل کرنے شروع کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اب ان اعمال سے جادوگر جس نے بتایا ہوتا ہے وہ اپنا کام کروا رہا ہوتا ہے، اصل حقیقت میں وہ اپنا کام لے رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بڑا آپ کوئی کمپنی بناتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں کہ میری چلے ہیلپ کریں گے، ان کو مختلف آفرز دیتے ہیں۔ اسی طرح اب جادوگر کسی کو ویسے تو ہائر کر نہیں سکتا کام کروانے کے لیے، وہ کہتا ہے اس طرح نہیں تو اس طرح سے ہی۔ بالکل۔ اس طرح آپ کے جنات آپ کے قبضے میں، پری آپ کے قبضے میں۔ بندہ اس سے پوچھے جو آپ کو کہہ رہے ہیں پری آپ کے قبضے میں، موکل آپ کے قبضے میں، آپ پوچھیں اس سے پری ہوتی کیا ہے، موکل ہوتا کیا ہے؟ قرآن نے جنات کے بارے میں ہمیں یہی الفاظ بتائے ہیں، جن ہے، قرین ہے، ہمزاد ہے، یہی چیزیں قرآن پاک میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں ان چیزوں کی حقیقت نہیں ملتی جو ہمارے معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ بندہ پوچھے یہ کن میں سے ہے؟ یہ نوریوں میں سے ہے، ناریوں میں سے ہے، فرشتوں میں سے ہے، جنوں میں سے ہے، چلیں آپ کے کہنے پہ نیک جنوں میں سے ہے، کون ہے؟ اور کیا قرآن و حدیث اس پر ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی سے مدد لیں، چاہے وہ جن ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے؟ اللہ نے تو ہمیں اصول سکھایا، یہ پڑھو، یہ کرو، اس طرح مانگو، تمہاری مدد کی جائے گی۔ کون کرے گا؟ اللہ نے تو کہا ہے مجھ سے مدد مانگنی۔ من دون اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں ان کا انکار کرو۔ میں کہوں کہ اس کمرے میں میرے علاوہ جو بندے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا میرے علاوہ آپ بھی، میرے علاوہ کوئی بھی، ہماری ٹیم بھی، جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ میرے علاوہ میں ایک بندہ شامل ہوگا۔ سمجھتے ہیں؟ اللہ نے جہاں پر کہہ دیا کہ مجھ سے مدد مانگو، من دون اللہ، جگہ جگہ والذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، تو اگر تم جنوں کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، پریوں کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ،
کسی اور مخلوق کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ اسی چیز میں آتی ہے، بالکل جس چیز میں وہ لوگ آتے جو بتوں کو پکارتے تھے، اسی جگہ اسی مقام پر تم بھی کھڑے ہو کہ تم نے پریوں سے مانگنا شروع کر دیا، انہوں نے بتوں سے مانگا تھا۔ تو جو بندہ اللہ کے رستے سے ہٹ کے اللہ کے غیر سے مانگتا ہے اور وہ چیز مانگتا ہے، حالانکہ ان کی تو حقیقت ہی نہیں ہے، بالکل، یعنی حقیقت سے مراد یہ ہے کہ ہوتا ہے شیطان ہی ہے، وہ روپ بدل لیتا ہے۔ آپ نے کوئی عمل کیا پری، وہ پری کی شکل، پری جو ہمارے سوچ کے مطابق، جو سوچ ہمارا کنسیپٹ ہے پری کے بارے میں، وہ اس طرح کی صورت میں آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا فیصلہ کیا، ان کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا، تو ان کی بیوی کے پاس وہ آیا، کس صورت میں آیا تھا؟ بزرگ بن کے، کہ میرے میں تو بڑا حاجی کوئی نہیں، اور اچھے مشورے اور سیانہ بندہ بن کے دیکھو تمہارا خامد کیا کر رہا ہے، خواب آ گیا اور اس پر اپنا ایک اکلوتا بیٹا ذبح کرنے چل پڑا، روکو اس کو۔ اللہ نے تاریخ بنا کے رکھ دیا شیطان کو، حاجیوں کو کہا جا کے اس کو کینکر نہ مارے تو تمہارا حج مکمل نہیں ہونا۔ یہ ساری ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو یہ حربے ہیں شیطان کے، کبھی پری بن کے آتا ہے آپ کے سامنے، کبھی کرین بن کے آتا ہے، کبھی وہ کہہ لیں موکل بن کے آتا ہے۔ تو اور بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو جیسے بندوں سے مدد لیتے ہیں ویسے مدد لینے میں کیا حرج ہے؟ اللہ نے فرمایا حرج ہے۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن ہم پوچھیں گے ان سے، اللہ سوال کریں گے جنوں کو، کیا تم نے انسانوں کو دوست بنا لیا تھا؟ یہ جواب دیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ ہم تو ایک دوسرے سے مدد لیتے تھے، مدد ایک دوسرے کی مدد کے لیے تھے، اس سے کوئی غلط کام تو نہیں کرتے۔ فرمایا ان کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکو۔ انسان کہیں گے ہم ایک دوسرے سے تعلق ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ مدد لے لیں۔ تو یہ جو کنسیپٹ پائے جاتے ہیں ان کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، یہ خود ساختہ بنائے ہوئے۔ اب دیکھیں نا اس طرح کی بیسیوں باتیں میں سنا سکتا ہوں آپ کو، صحیح بات، آپ کو ادھر میں بیسیوں باتیں، بیسیوں ایسی چیزیں بنا کے دے سکتا ہوں، راتوں رات اس کی ریٹنگ بھی آئے گی، سارا کچھ ہوگا، لوگ بھی دیکھیں گے، بھاگیں گے بھی اس چیز کے پیچھے، لیکن ہمیں وہ کام نہیں کرنا۔ ہم اصلاح کے لیے اس میدان میں اترے ہیں۔ بے شک، میں اگر ایک چیز غلط بتاؤں گا مجھ سے سوال ہونا ہے۔ یہ 4 دن کی شور شپٹا اور زندگی کے بعد بھی ایک معاملہ ہے بالکل، جہاں پر جواب بھی دینا ہے، جہاں پر میں نے پکڑا جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر آ جائیں، آپ کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور آپ کے سارے معاملات، آپ کی یہاں تک نیک خواہشات، اچھی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے۔ بہت شکریہ صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم